اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 60 کا مطالعہ کریں گے۔ وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَشْرَبَهُمْ كُلُوا وَاشْرَبُوا مِنْ رِزْقِ اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ۔ سلسلہ کلام یوں چلا آ رہا ہے کہ بنی اسرائیل کو فرعون کی غلامی سے چھڑا کر حضرت موسیٰ علیہ السلام وادی سینا میں لے آئے، اور وہاں وادی سینا میں ظاہر کھانے پینے کی چیزوں کی فراوانی نہیں تھی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو من اور سلوہ کھانے کے طور پہ عطا کیا، اور پینے کے لیے بھی وہاں کوئی وافر مقدار میں پانی میسر نہیں تھا۔ تو اس سلسلے میں یہ آیت یہاں پہ آئی ہے کہ وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اور یاد کرو جب پانی مانگا موسیٰ نے اپنی قوم کے لیے۔ واو استئنافیہ ہے، ریزمپشن پارٹیکل، اور یہ نئی بات کے آغاز کے لیے استعمال ہوتا ہے استئنافیہ واو۔ اذ جو ہے یہ ٹائم ایڈورب ہے، ظرف زماں، اس کا معنی ہے when یا جب۔ وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، یہ جو استسقاء ہے اس کا مادہ ہے سین کاف یا، اور سقا یسکی، جس سے مصدر ہے سق، یعنی اس کا بنیادی معنی ہوتا ہے پانی پلانا یا سیراب کرنا۔ چنانچہ قرآن مجید کی ایک آیت ہے وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شِرَابًا طَهُورًا، اور ان کے رب نے پلایا ان کو ایک پاکیزہ مشروب۔ اسی سے باب استفعال سے ورب بنتا ہے استسقا، اور باب استفعال کا یہ فعل ماضی صیغہ واحد مذکر غائب ہے، اور باب استفعال میں طلب، آرزو، جستجو، تلاش اور کوشش کا مفہوم پایا جاتا ہے۔ تو استسقا کا معنی اس نے پینے کے لیے پانی مانگا، یا پانی طلب کیا، پانی کی آرزو کی، پانی کی جستجو کی، پانی کی تلاش کی یا کوشش کی۔ تو اللہ سے دعا کا معنی بھی اس میں آ سکتا ہے، اور اس میں پانی کے لیے جو جستجو اور جدوجہد ہے وہ مفہوم بھی اس میں پایا جا سکتا ہے۔ تو وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ، اور یاد کرو جب پانی مانگا موسیٰ نے، تو اس جملے کا جو فاعل ہے وہ موسیٰ ہے، تو موسیٰ نے پانی مانگا لی قوم ہی، اپنی قوم کے لیے۔ اب لی جو ہے یہ حرف جر ہے، پریپوزیشن، قوم ہی اس کی قوم، تو قوم جو ہے یہ اسم ہے، اور ہی جو ہے یہ ضمیر ہے، پرونون واحد مذکر غائب، لی قوم ہی اپنی قوم کے لیے۔ تو وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اور یاد کرو جب پانی مانگا موسیٰ نے اپنی قوم کے لیے۔ فَقُلْنَا اضْرِبْ، تو کہا ہم نے، یہ جو فا ہے اس کے مختلف معنی ہوتے ہیں، یہاں پہ عاطفہ فا کے طور پہ آیا ہے، تعقیب یا سبیبیت ظاہر کرتا ہے، تو اس کے معنی تو یا اس کے بعد یا بعد ازاں یا پھر یا پس کیے جا سکتے ہیں۔ قلنا کہا ہم نے، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے جمع متکلم کا صیغہ استعمال کیا ہے، جو کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت اور عظمت کے اظہار کے لیے آتا ہے، جمع کا صیغہ۔ فقلنا اضرب، تو ہم نے کہا مارو۔ یہ جو فقلنا اضرب میں اضرب ہے یہ ہے فعل امر واحد مذکر حاضر، تو موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم مارو بی عصاکا، اپنی لاٹھی کے ساتھ یا اپنی لاٹھی سے۔ بازر بی جو ہے یہ پریپوزیشن ہے، حرف جر، اس کا معنی ود یا سے، عصا کا مطلب لاٹھی، عصاکا تمہاری لاٹھی، تو کا جو ہے یہ پرونون ہے ضمیر واحد مذکر حاضر۔ الحجر کا معنی پتھر بھی ہے اور چٹان بھی ہے۔ یہاں جو ال ہے، ال جو ہے یہ الف لام برائے عہد بھی ہو سکتا ہے، جو کہ اس کو اس میں معرفہ بنا دیتا ہے، یعنی کوئی خاص پتھر، اور ال جو ہے یہ برائے جنس بھی ہو سکتا ہے۔ تو ایک خیال یہ ہے کہ یہ کوئی خاص پتھر تھا جس کے اوپر مارنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہا تھا، اور ایک خیال یہ ہے کہ یہ الحجر سے مراد
جو ہے یہ تمام کے تمام پتھر تھے کہ حضرت موسیٰ جس پتھر پر بھی عصا مارتے تھے اس سے پانی کا چشمہ پھوٹ جاتا تھا۔ تو بہرحال یہ ایک کوئی خاص چٹان بھی ہو سکتی ہے اور خاص پتھر بھی ہو سکتا ہے۔ ال جو ہے یہ اگر برائے عہد سمجھا جائے یا اس کو معرفہ کے لیے سمجھا جائے، فَقُلْ نَضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجْرَ، تو کہا ہم نے مارو اپنی لاٹھی سے پتھر یا چٹان کو۔ یہاں جو ضربہ یضربو یہ جو فعل آیا ہے، اس ضرب کا بنیادی معنی ہوتا ہے ایک چیز کو دوسری چیز پر واقع کرنا یا مارنا۔ تو یہ قرآن مجید کے یا عربی کے ان الفاظ میں سے ہے جس کے بے شمار معنی ہیں۔ تو لغات کی اگر ہم کتابیں دیکھیں تو یہ ضربہ کے 40 سے زیادہ معنی جو ہے وہ لغات میں ملتے ہیں، جو کہ سیاق و سباق سے کے مطابق ان کا وہاں پہ مختلف معنی لیا جا سکتا ہے۔ چند ایک معنی کی مثالیں ہیں، جیسے ضربہ وجہہ کا مطلب ہوتا ہے اس نے اس کے چہرے پر مارا۔ ضرب الشیء بالشیء کا مطلب ہوتا ہے کہ اس نے شے کو شے سے مارا۔ تو جس شے سے مارا جائے اس سے پہلے پہ حرف جر بازر بھی آتا ہے۔ اسی طرح سے ضربت بخمارہا علی جیبہا کا مطلب اس نے دوپٹے سے سینہ ڈھانپ لیا۔ اب یہاں یہ ڈھانپنے کے معنوں میں یہ ضربت کا لفظ جو ہے وہ آیا ہے، یہاں مارنے کے معنوں میں نہیں آیا۔ اس طریقے سے ضربہ مثلا کا معنی ہوتا ہے اس نے ایک مثال بیان کی، تو یہاں بیان کرنے کے معنی میں ضربہ کا لفظ آ رہا ہے، مارنے کے معنی میں نہیں آ رہا۔ اسی طرح ضربہ فی الارض، یا کئی ڈکشنریز میں جیسے لینز لیکسیکن ہے وہاں ضرب الارض فی حرف جر کے بغیر بھی آیا ہے، اور ان دونوں کا معنی جو ہے وہاں ملتا ہے اس نے زمین میں سفر کیا، رزق کی تلاش میں سفر کیا یا تجارت وغیرہ کی غرض سے سفر کیا۔ تو سفر کرنے کے لیے یا سفر کے لیے نکل پڑنے کے لیے بھی ضربہ کا لفظ آتا ہے۔ عموماً یہ اس کے بعد حرف جر فی آتا ہے، لیکن لغات میں یہ بھی ملتا ہے کہ یہ حرف جر فی کے بغیر بھی یہ سفر کرنے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ اسی طرح ضرب الخیمہ کا مطلب اس نے خیمہ لگایا یا ڈیرا لگایا، تو یہاں خیمہ گاڑنے کے لیے یا لگانے کے لیے بھی ضربہ کا لفظ ہے۔ ضرب انہ، اب یہاں پہ حرف جر ان آ گیا ہے تو اس سے معنی ہو گئے ہیں اس نے اس سے اعراض کیا، یہاں ضربہ کا معنی اعراض کرنے کے معنی میں۔ تو چنانچہ ضربہ لفظ جو ہے اس کے مختلف معنی ہیں۔ تو جو مفسرین ہیں انہوں نے ایک تو عام معنی لیا ہے یہاں پہ ضربہ کا مارنے کا، اور دوسرا کچھ لوگوں نے یہاں سفر کرنے کا یا نکل پڑنے کا معنی بھی لیا ہے، وہ بھی ہم دیکھتے ہیں۔ اس طرح جو عصا ہے، جو اس کا جو مادہ ہے، یہ اس کو اگر عصا لاٹھی کے معنی میں لیا جائے، اس کا بنیادی معنی جو مادہ ہے اس سے جو ورب بنتا ہے عصا ماضی کا، اور یاسو جو ہے مضارع ہے، اور اسون جو ہے وہ اس سے اسم ہے، تو اس کا بنیادی معنی ہوتا ہے کسی بات پر اکٹھا اور جمع کر دینا۔ ایک اس کا یہ معنی ہوتا ہے۔ دوسرا ایک معنی ہوتا ہے عصا سے مارنا کسی کو، جیسے عصال قوم کا مطلب ہوتا ہے اس نے لوگوں کو اکٹھا کیا، تو یہاں عصا کا معنی جو ہے وہ اکٹھا کرنے کے طور پہ آ رہا ہے۔ عصا رجل کا مطلب ہوتا ہے اس نے آدمی کو عصا مارا، یہاں عصا کا لفظ جو ہے عصا سے مارنے کے لیے آ رہا ہے۔ تو عصن جو ہے جو اسم ہے، یا العصا جو ہے اسے معرفہ جو ہے، اس کا ایک معنی ہوتا ہے لاٹھی یا ڈنڈا، اور اس کا لاٹھی یا ڈنڈے کا نام عصا اس وجہ سے پڑا ہے کہ جب ہم لاٹھی یا ڈنڈے کو پکڑتے ہیں چلنے کے لیے زمین پہ لگاتے لگاتے، تو اس میں ہمارا جو ہاتھ اور انگلیاں آپس میں اکٹھی ہو جاتی ہیں جب ہم اس کو پکڑتے ہیں، تو اس اکٹھا ہونے کی نسبت سے ہی اس کا نام پڑ گیا عصا یا لاٹھی۔ دوسرا عصا کا ایک اور معنی بھی لغات میں ملتا ہے، وہ ملتا ہے معنی جماعت یا برادری، کمیونٹی جسے کہتے ہیں، یا کولیکٹیو باڈی آف دا ٹرائب۔ جیسے عربی میں شکل عصا کا مطلب ہوتا ہے اس نے خود کو جماعت یا برادری یا کمیونٹی سے الگ کر لیا، یا وہ جماعت کے خلاف چلا۔ He separated himself from or he contravened the collective body or the community۔ لینز لیکسیکون میں بھی یہ معنی آیا ہے۔ تو عصا کے دو معنی ہو گئے، ایک تو لاٹھی اور دوسرا ایک معنی اس کا جماعت بھی ہے۔ اب یہ جو آیت ہے فَقُلْ نَضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ، اس کے بھی مفسرین نے دو طرح کے معنی لیے ہیں۔
عام جو زیادہ تر لوگوں نے مان لیا ہے وہ تو یہی لیا ہے کہ اپنی لاٹھی سے پتھر یا چٹان کو مارو. تو کچھ لوگوں نے یہ مان لیا ہے کہ عصا سے مراد یہاں پہ کمیونٹی یا گروپ ہے یا جماعت ہے، کہ تم اپنی جماعت کے ساتھ بھی عصا کا مطلب ہے اپنی جماعت کے ساتھ تم نکل پڑو. ناظرب کا مطلب سفر کرو، جیسے ضربہ فی الارض، تو اگر سے یہاں پہ فی نہیں آیا تو ضرب الارض بھی کہیں پہ سفر کرنے یا نکل پڑنے کے معنی میں آتا ہے کہ تم نکل پڑو الحجر چٹان کی جانب. تو ہو سکتا ہے ایک چٹان ہو کسی طرف جس کی طرف اللہ تعالیٰ نے بتایا ہو موسیٰ کو کہ تم اس چٹان کی طرف جاؤ اپنی جماعت کو لے کے، اور وہاں پہ جو ہے وہ تمہیں پانی مل جائے گا. یا یہ بھی مراد ہو سکتی ہے جو زیادہ تر لوگوں نے لی ہے کہ اپنے عصا سے چٹان کو مارو. تو دونوں طرح کے معنی جو ہیں وہ ہمیں مفسرین کی مختلف کتابوں میں مل جاتے ہیں. زیادہ تر لوگوں نے یہ عصا سے مارنے کا معنی ہی کیا ہے. آگیا کہ فن فجرت، پس پھوٹ پڑے، یا فا جو ہے وہ سببیہ ہے کہ وہ جو مارا انہوں نے یا وہ چل نکلے، اس کے نتیجے میں آگے پھر یہ ہے کہ یا اس کے بعد ازاں یہ ہوا کہ وہ پھر وہاں سے چشمے پھوٹ پڑے. تو یہاں مارنے کا مطلب کیا جائے تو اس سے تو پھر ظاہر ہوتا ہے کہ ہو سکتا ہے چٹان جو ہے اس کے پاس یا آس پاس پانی ہو اور وہاں انہوں نے اپنے عصا سے اس کو پھر مار کے وہاں سے پانی ریلیز کیا ہو، اس کے منہ کے اوپر کوئی چیز آئی ہوئی. تو اللہ تو ہر چیز کو کر سکتے ہیں، اس میں تو کوئی شک نہیں کہ اللہ کے لیے ہر چیز جو ہے وہ ممکن ہے. پتھر کے اوپر عصا مارے تو وہاں سے پانی بھی نکل سکتا ہے. تو وہ کس نوعیت سے وہاں سے نکلا تھا، اس کی ایگزیکٹ جو ہے وہ تفسیر مختلف کتابوں میں مختلف طرح سے ملتی ہے. تو پھوٹ پڑے یا پھوٹ نکلے، من ہو اس سے. تو من جو ہے یہ حرف جر ہے، پریپوزیشن ہو جو ہے اس کا معنی ہے پروناؤن. تو اس یعنی چٹان سے، اس چٹان یا اس پتھر. اب وہ چٹان بھی مراد ہو سکتا ہے، پتھر بھی مراد ہو سکتا ہے، دونوں حجر کے معنی جو ہے لغات میں ملتے ہیں. تو اس پتھر یا چٹان سے پھوٹ پڑے یا نکل پڑے عصا مارنے کے بعد، اسنتا عشرہ، 12 عینن چشمے. اب اسنا عشرتا کہتے ہیں 12 کو، اور عینن جو ہے یہ ہیں چشمے. تو لفظ عین جو ہے یہ بھی کثیر المانی لفظ ہے. جو دو اس کے مشہور معنی ہیں ان میں سے ایک ہے اس کا معنی آنکھ، جس کی جمع آیون آتی ہے، اور ایک اور دوسرا جو مشہور معنی ہے وہ ہے پانی کے بہنے والا چشمہ. تو جب پتھر کے اوپر عصا مارا موسیٰ نے تو اس سے پھوٹ نکلے 12 چشمے. قد علما، یقیناً جان لیا. قد جو ہے یہ حرف تحقیق ہے، اس کا مطلب انڈیڈ بھی ہے، یقیناً بھی کیا جا سکتا ہے، اور یہ پارٹیکولر سرٹنٹی اس کو کہتے ہیں. علما جان لیا، اس نے جان لیا. کس نے جان لیا؟ کلو اناسن، ہر ایک گروہ نے جان لیا. تو جب قد جو ہے وہ ماضی کے فعل سے پہلے آتا ہے تو یہ ماضی کو ماضی قریب میں کے معنی میں بھی تبدیل کر دیتا ہے. یقیناً جان لیا کلو اناسن، ہر ایک گروہ نے. تو اناس کا معنی یہاں پہ گروہ کیا گیا ہے، اور اس کا اشارہ ہمیں ملتا ہے سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 160 میں، جہاں پہ الفاظ آئے ہیں وَقَطَّعْنَاهُمْ اثْنَتَا عَشْرَةَ أَسْبَاطًا أُمَمًا، اور الگ الگ کر دیا ہم نے ان کو 12 قبیلوں میں جماعتیں بنا کر. تو یہاں 12 قبیلوں کا جو ذکر ہے وہ آیا ہے سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 160 میں، 12 گروہوں کا یا 12 جماعتوں کا یا 12 قبیلوں کا. تو اسی نسبت سے جو قد علما کل اناسن، یہاں پہ اناس کا ترجمہ گروہ جو ہے وہ کیا گیا ہے، جو کہ جس کا معنی انگلش میں the people بھی کر سکتے ہیں. وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ، اور وحی کی ہم نے موسیٰ کی طرف، إِذِ اسْتَسْقَاهُ قَوْمُهُ، جب پانی مانگا اس سے اس کی قوم نے. اب یہاں پہ ذکر آ رہا ہے کہ موسیٰ سے اس کی قوم نے پانی مانگا. تو اللہ تعالیٰ نے وحی کر کے کیا کہا؟ اَنِّضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجْرَ، کہ مارو اپنا عصا پتھر پر یا چٹان پر. فن
بجست من حسنتا عشرت عینا، پھر پھوٹ نکلے اس سے 12 چشمے۔ اب یہاں پہ فن فجرت کی بجائے فن بجست آیا ہے، تو انفجار کے مقابلے میں انبجاس جو ہے یہ عام طور پر کسی تنگ مقام سے پانی بہہ نکلنے پر بولا جاتا ہے۔ تو وہ جو پانی جہاں سے نکلنا تھا وہ ایک تنگ سا راستہ تھا جس کے اوپر ہو سکتا ہے کہ پتھر یا اس کی کوئی چیز آئی ہوئی ہو جس کے اوپر انہوں نے مارا، اور وہ اس کا راستہ جو ہے وہ کلیئر ہو گیا اور وہاں سے جو ہے پانی پھوٹنا شروع ہو گیا۔ فن بجست من حسنت عشرت عینا۔ اب یہاں پہ لکھا ہے کہ 12 کے 12 چشمے نکلے، ایک نہیں نکلا، 12 چشمے اس تنگ مقام سے نکلے۔ وہ ہو سکتا ہے چٹان بلندی پہ ہو اور وہاں پہ مختلف 12 ڈائریکشنز میں وہ پھر 12 چشمے نکل کے الگ الگ ہو گئے ہوں۔ تو قد علم کل اناس مشربہم، تحقیق جان لیا ہر گروہ نے اپنے پینے کی جگہ کو گھاٹ بھی کہتے ہیں۔ تو قد علم کل اناس مشربہم، یقیناً جان لیا ہر ایک گروہ نے مشربہم، اپنے پینے کی جگہ کو۔ تو مشربہ یا مشرب جو ہوتا ہے یہ ہے اس میں ظرف مکان منصوب حالت میں آیا ہے، جیسے مسکن جو ہے وہ کہتے ہیں رہنے کی جگہ کو، مشرب کہتے ہیں پینے کی جگہ کو۔ تو اس وزن پہ جتنے الفاظ آتے ہیں وہ عام طور پہ ظرف مکان ہوتے ہیں، کسی جگہ کو ظاہر کرتے ہیں۔ تو پینے کی جگہ کو مشرب کہتے ہیں۔ مشربہ ہم، ان کا گھاٹ یا ان کے پینے کی جگہ۔ تو قد علم کل اناس مشربہم، یقیناً جان لیا ہر ایک گروہ نے اپنے اپنے پینے کی جگہ کو۔ تو 12 چشمے نکلے اور وہ 12 ہی قبیلے تھے، ہر ایک قبیلے کا اللہ علیحدہ گھاٹ ہو گیا جہاں سے وہ جو ہے وہ پانی پیتے تھے بعد میں۔ پھر ان سے کہا گیا کلو، کہ تم لوگ کھاؤ، فعل امر ہے جمع مذکر حاضر، واشربو، اور پیو۔ کھانے کے لیے ان کو منو سلوہ مل چکا تھا، پینے کے لیے ان کے پانی کا بندوبست ہو گیا۔ من رزق اللہ، اللہ کے دیے ہوئے رزق سے۔ من حرف جر، من برائے تبعیض ہے کہ میں سے، یعنی کچھ، سارے میں سے کچھ، تو اللہ کے دیے ہوئے رزق میں سے تم کھاؤ۔ کلو واشربو من رزق اللہ، تم لوگ کھاؤ اور پیو اللہ کے دیے ہوئے رزق سے۔ ولا تعثوا، اور مت تم لوگ انتشار پھیلاؤ۔ لا جو ہے یہ حرف نہیں ہے، پروہیبیشن کا پارٹیکل ہے۔ تعثوا فعل مضارع مجزوم ہے، لا تعثوا، مت تم لوگ انتشار پھیلاؤ۔ یہ جو عصا یاسو عصوً ہے، اس کا معنی ہوتا ہے شرارت کرنا یا انتشار پھیلانا یا شرازہ بکھیرنا یا ذہنی اور فکری فساد پیدا کرنا۔ تو تعثوا کا مطلب فساد کرنا بھی لوگوں نے لکھا ہے، لیکن یہ خاص طور پہ یہ وہ فساد ہوتا ہے جو ذہنی اور فکری انتشار یا فساد پھیلائے۔ فی الارض، زمین میں، مفسدین، فساد پھیلانے والے بن کر یا فساد پھیلانے والے ہو کر۔ یہ مفسد جو ہے یہ اس میں فاعل ہے، اس کی جمع ہے مفسدین، فساد پھیلانے والے۔ تو مفسد کا معنی ہوتا ہے وہ جو کسی شے یا فرد یا معاملے یا نظام یا ادارے یا معاشرے یا ریاست یا ملک یا دنیا یا کائنات میں کسی قسم کی خرابی، بد نظمی، انتشار، تخریب کاری، بگاڑ، عدم توازن، عدم اعتدال یا فساد پیدا کرے۔ تو مفسد کسی بھی قسم کی خرابی، بد نظمی، انتشار یا تخریب کاری، بگاڑ، عدم توازن یا عدم اعتدال پیدا کرنے والے کو مفسد کہتے ہیں۔ اور یہ جو ہے کسی شے میں بھی کیا جا سکتا ہے، کسی فرد میں بگاڑ پیدا کیا جا سکتا ہے، معاملے میں بگاڑ پیدا کرنا، کسی نظام میں بگاڑ پیدا کرنا، ادارے میں، معاشرے میں، ریاست میں، ملک میں، دنیا میں، کسی لیول پہ بھی بگاڑ پیدا کرنا، توازن خراب کرنا، خرابی پیدا کرنا، بد نظمی پیدا کرنا، انتشار کرنا، یہ سارے کا سارا یہ فساد میں آ جاتا ہے۔ اور فساد کسی بھی قسم کا ہو سکتا ہے، یہ طبیعیاتی فزیکل بھی ہو سکتا ہے، معاشرتی بھی ہو سکتا ہے، سیاسی بھی ہو سکتا ہے بگاڑ، اخلاقی بگاڑ بھی ہو سکتا ہے، ذہنی بگاڑ بھی ہو سکتا ہے، نفسیاتی بگاڑ بھی ہو سکتا ہے، یہ ماحولیاتی یا انوائرمنٹل بگاڑ بھی ہو سکتا ہے، یہ معاشی یا اقتصادی بگاڑ بھی ہو سکتا ہے۔ تو مفسدین جو ہے یہ کافی جامع لفظ ہے، اور یہ ان لوگوں کو کہا جاتا ہے جو کسی بھی طرح کی خرابی، بد نظمی، انتشار، تخریب یا بگاڑ پیدا کریں یا معاشرے میں عدم توازن پیدا کریں یا عدم اعتدال پیدا کریں۔
تو بنی اسرائیل کو یہ نصیحت کی جا رہی ہے کہ تم کھاؤ پیو اللہ کے دیے ہوئے رزق سے، لیکن زمین میں انتشار بھی نہ پھیلاؤ اور فساد بھی نہ پھیلاؤ، کسی قسم کا تم بگاڑ پیدا نہ کرو، خرابی پیدا نہ کرو۔ آج ہم نے جو آیت پڑھی ہے وہ یہ ہے کہ بھائی اسْتَسْقَىٰ مُوسیٰ لِقَوْمِهِ، اور یاد کرو جب پانی مانگا موسیٰ نے اپنی قوم کے لیے، فَقُلْ نَضْرِب بِعَصَاكَ الْحَجَرَ، تو کہا ہم نے مارو اپنی لاٹھی سے پتھر کو یا چٹان کو، فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشَرَةَ عَيْنًا، بس پھوٹ نکلے اس چٹان میں سے 12 چشمے، قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَشْرَبَهُمْ، یقیناً جان لیا ہر ایک گروہ نے اپنے پینے کی جگہ کو۔ تو پھر ہم نے کہا کُلُوا وَاشْرَبُوا مِن رِزْقِ اللَّهِ، تم لوگ کھاؤ اور پیو اللہ کے دیے ہوئے رزق سے، وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ، اور مت تم لوگ انتشار پھیلاؤ زمین میں فساد پھیلانے والے ہو کر، وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔